السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 12 پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس عبارت کا وقد یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها نحو قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وقد لا یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها ان لم یکن ما بعدها من جنس ما قبلها نحو قوله تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اس عبارت کا ترکیبی ترجمہ، تشریح اور ترکیب و اجرا کرتے ہیں۔ ترکیبی ترجمہ: وقد یکون، اور کبھی ہوتا ہے، ما بعدها، وہ جو واقع ہو اس کے بعد یعنی الی کے بعد، داخلا فی ما قبلها، داخل ہونے والا اس میں، وہ جو واقع ہو قبلها، اس سے پہلے یعنی الی سے پہلے۔ ان کانا، اگر ہو، ما بعدها، وہ جو واقع ہو اس کے بعد یعنی الی کے بعد، من جنسی ما قبلها، ہونے والا اس کی جنس سے جو اس سے پہلے ہے۔ نحو قوله تعالی، اس کی مثال مثل اللہ کے فرمان اس حال میں کہ وہ بلند ہے، اللہ کے اس فرمان کے ہے، فاغسلوا، پس دھوو تم، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت۔ اس عبارت کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ الی کا جو استعمال ہے اس میں بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ الی کے بعد جو لفظ ہے اس کا حکم الی کے ما قبل کے حکم جیسا ہوتا ہے، یعنی الی کے بعد جو لفظ آیا ہے اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو حکم الی سے پہلے آنے والے لفظ کا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو اس مثال میں دیا گیا ہے، فاغسلوا وجوہکم، پس دھوو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، کوہنیوں سمیت۔ اس میں الی کے بعد جو لفظ ہے کوہنیوں کا وہ ما بعد ہو گیا، اور الی سے پہلے جو لفظ ہے ایدی کا لفظ یہ ما قبل ہو گیا۔ تو ما بعد جو کہ مرافق ہے، ما قبل جو کہ ایدی ہے، اس کے حکم میں شامل ہے۔ ایدی کا حکم یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے، تو مرافق کا حکم بھی یہی ٹھہرے گا کہ اس کو دھویا جائے۔ لیکن الی کا ما بعد الی کے ما قبل کے حکم میں کب ہوگا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ اس وقت ہوگا جب ما بعد ما قبل کے جنس سے ہو۔ تو آپ دیکھیں اس مثال کے اندر مرافق کوہنیاں جو ہیں ید کے اندر داخل تھیں۔ ید کا لفظ عربی میں انگلیوں کے پوروں سے لے کر بغل تک، کندھے تک کے حصے پر بولا جاتا ہے، تو اس مکمل کو عربی کے اندر ید کہتے ہیں، اور اس حصے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کوہنیاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو کوہنیاں اسی ید کے جنس کے اندر شامل تھیں، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس عبارت کے اندر مرافق کا لفظ ایدی کے حکم میں شامل ہے۔ ایدی کا حکم یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے، اور مرافق کا حکم بھی یہی ٹھہرے گا کہ اس کو بھی دھویا جائے گا، لہذا کوہنیوں کو وضو کرتے ہوئے دھویا جائے گا۔ بات ختم۔ وقد لا یکون، اور کبھی نہیں ہوتا، ما بعدها، وہ جو واقع ہو اس کے بعد، داخل ہونے والا، فی ما قبلها،
اس میں جو واقع ہو اس سے پہلے، ان لم یکن اگر نہ ہو، ما بعدہا وہ جو واقع ہو اس کے بعد یعنی الہ کے بعد، من جنس ما قبلہا ہونے والا اس کی جنس سے جو اس سے پہلے واقع ہو، یعنی الہ سے پہلے۔ نحو اس کی مثال مثل اس کے فرمان یعنی اللہ کے فرمان کے ہے، اس حال میں کہ وہ بلند ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم مکمل کرو، الصیام روزہ، الی اللیل رات تک۔ اس عبارت کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ نے پچھلی بات کا الٹ مفہوم بیان کیا ہے۔ پیچھے تھا کہ الہ کا ما بعد ما قبل کے حکم میں شامل ہوتا ہے اس وقت کہ جب ما بعد ما قبل کی جنس سے ہو، اور اس عبارت کے اندر انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل کے حکم میں شامل نہیں ہوتا، اور یہ اس وقت ہوگا جب ما بعد ما قبل کی جنس سے نہ ہو۔ تو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کہ ثم اتم الصیام، پھر مکمل کرو تم روزہ رات تک۔ اس میں دیکھیں الہ کا جو ما بعد ہے وہ ہے اللیل، رات، اور الہ کا ما قبل الصیام ہے، روزہ۔ تو روزہ اور رات یہ دونوں ایک جنس کے نہیں ہیں بلکہ مختلف اجناس ہیں۔ صیام اور چیز ہے، رات اور چیز ہے۔ تو لیل جو کہ ما بعد ہے صیام کے اندر، جو کہ ما قبل ہے، شامل نہیں ہے۔ لیل صیام میں شامل نہیں ہے، اس کی جنس سے نہیں ہے۔ جب اس کی جنس سے نہیں ہے تو اس کا حکم بھی صیام والا نہیں ہوگا۔ اب معنی یہ ٹھہرے گا کہ مکمل کرو روزہ، تو مکمل یہ روزے کا مکمل کرنا رات تک ہے۔ اب رات اس روزے کے اتمام میں شامل نہیں ہے، ٹھیک، لہذا رات کا حکم الگ ہوا۔ دن کا روزے کا تعلق صرف دن کے ساتھ ہے، رات کا کوئی حصہ اس روزے کے حصے میں شامل نہیں ہے۔ بات ختم۔ ترکیب پہ غور کریں۔ واو عاطفہ، قد تقلیلیہ، یکون فعل ناقص، ما موصولہ، بعد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف ہوا یعنی مفعول فی ہوا واقع فعل کا۔ واقع فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا۔ ما موصول اپنے صلے سے مل کر اسم ہوا یکون فعل ناقص کا۔ داخلاً صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جار، ما موصولہ، قبل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جی مفعول فی ہوا واقع فعل کا۔ واقع فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا۔ ما موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا۔ فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا داخلاً صیغہ صفت کے۔ داخلاً صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، ٹھیک۔ یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر دال بر جزا مقدم ہوا۔ دال بر جزا مقدم کیا چیز ہے میں آخر میں بتاتا ہوں، یا نحو کے لیکچر میں بتا دوں گا۔ ان حرف شرط، کانا فعل ناقص، ما موصولہ،
بعد مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، بعد مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا واقع فعل محذوف کا، واقع فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کر اسم ہوا کانا کا، من حرف جار جنس مضاف ما موصولہ، قبل مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، قبل مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا وقع فعل محذوف کا، وقع فعل محذوف اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصول کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ ہوا جنس مضاف کا، جنس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جار کا، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتاً کے، ثابتاً صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، یا کائناً بھی نکال سکتے ہیں، ثابتاً بھی نکال سکتے ہیں، ثابتاً صیغہ صفت اس پہ ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جی خبر ہوگی کانا فعل ناقص کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط، تو شرط مؤخر یہ شرط ہے، اور پہلے والا جو ہم نے بنایا تھا وہ ہے دال بر جزا مقدم، تو یہ شرط اپنے دال بر جزا مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا، بات ختم۔ نحو مضاف، قول مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا ہی ضمیر ذوالحال سے، ہی ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا قول مضاف کا، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اچھا جی ہاں، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ قول ہوا، فا جزائیہ، اغسلوا فعل با فاعل، وجوہ مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، وجوہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول، اچھا جی وجوہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، ایدیہ مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جی ہاں جی ایدیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ ہوگا اغسلوا فعل کا، الی حرف جار المرافق مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا اغسلوا فعل کے، اغسلوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا بنے گی اس شرط کی جو کہ قرآن مجید میں موجود ہے، یہاں لفظوں میں ذکر نہیں ہوا، وہ ہے اذا کنتم، اچھا جی اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا کلمہ شرط، قمتم فعل و فاعل، الی الصلاۃ الی حرف جار، الصلاۃ مجرور، جار مجرور متعلق قمتم فعل کے، قمتم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شرط، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط بنے گا، تو وہ شرط اور یہ جزا جی جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ الغرض فاغسلوا وجوہکم، یہ جملہ جو ہے مقولہ بنے گا قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بنے گی مبتدا محذوف کی جو کہ مثالہ ہے، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو عاطفہ، قد حرف قد برائے تقلیل،
اس میں قلت کا معنی ہے، جیسے قد یکون ما بعدہ پہلے جو آیا ہے اس میں بھی قلت کا معنی ہے۔ لا یکون ما بعدہ، اچھا لا یکون فعل ناقص، ما موصولہ، اس کی ترکیب ویسے ہوگی جیسے پیچھے ہوئی ہے، تو میں یہاں اختصار سے بتاتا جاؤں۔ لا یکون فعل ناقص، ما بعدہ یہ اسم ہے لا یکون کا، فعل ناقص کا، داخلا فی ما قبلہ یہ خبر ہے لا یکون کی، تو لا یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دال بر جزا مقدم ہوا۔ ان کلمہ شرط لم یکن فعل ناقص، ما بعدہ فعل ناقص کا اسم، من جنس ما قبلہ یہ متعلق ثابتاً یا کائناً کے ہو کر خبر بنے گی لم یکن فعل ناقص کی۔ لم یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اپنے دال بر جزا مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ نحو مضاف قولہ تعالی قول ثم اتم الصیام الی اللیل، مقولہ قول مقولہ مل کر مضاف الیہ ہوگا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگی مبتدا معذوف کی جو کہ مثال ہو ہے۔ مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل کی الگ سے ترکیب کریں تو یوں ہوگی، ثم عاطفہ ہے، اتمو فعل با فاعل، الصیام مفعول به، الی حرف جار، اللیل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا اتمو فعل کے، اتمو فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے۔ ثم نے آ کر یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے معطوف علیہ ہے، اس کی جو بحث ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ بہرحال یہاں جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، یہ مکمل جو ہے یہ مقولہ بن جائے گا قول کا، قول مقولہ مل کر مضاف الیہ ہوگا نحو مضاف کا، اور یہ پھر خبر بن جائے گا مثال و مبتدا کی۔ اس طرح یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب ہو گئی ہے، اجرا دیکھیں اب۔ ما قد یکون ما بعدہ میں ما کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ اسم ہے یکون فعل ناقص کا، رفع محلاً ہے کیونکہ یہ اسم موصول ہے مبنی ہے۔ بعدہ کا لفظ اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول فی ہے واقع فعل محذوف کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلاً ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ داخلاً اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ خبر ہے یکون فعل ناقص کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ بعدہا میں ہا ضمیر کا اعراب آپ نے کیسے حل کیا؟ ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلاً ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ داخلاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ خبر ہے یکون فعل ناقص کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ما کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر محلاً ہے کیونکہ اسم موصول ہے مبنی ہے۔ قبل کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول فی ہے فعل محذوف واقع کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلاً ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔
اچھا جی، آگے ہے ان کا نام بعدہا، اس میں ما جو ہے یہ اس کا اجرا ایسے ہی ہوگا جیسے یکون ما بعدہا میں ما کا ہوا ہے۔ بعد ہا جنس، ما قبل ہا، یہ سارے لفظ اسی طرح ہوں گے جیسے پیچھے ہوئے ہیں۔ آگے ہے لفظ نحو، اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، رفع پیش سے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ لفظ قول کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ تعالی جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ حال ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ فاغسلوا وجوہکم مکمل آخر تک کا اعراب یعنی الی المرافق تک کا اعراب نصب ہے کیونکہ مقولہ ہے، مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ وقد لا يكون ما بعدها میں ما بعدها داخلا فی ما قبلها، اس کی ترکیب ایسے سمجھ لی جائے جیسے قد يكون ما بعدها داخلا فی ما قبلها میں سمجھی ہے۔ اور اجرا، اس کا اجرا ویسے سمجھ لیا جائے جیسے پیچھے سمجھا ہے آپ نے۔ ان لم یکن ما بعدها من جنس ما قبلها کا جو ہے اجرا بھی ویسے ہی ہے جیسے پیچھے آپ نے کیا ہے۔ نحو قولہ تعالی، اس کا بھی ہو گیا ہے جیسے پیچھے آیا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کا اعراب جر ہے اور نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے، مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ الصیام کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اتموا فعل کا نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ اللیل کا اعراب جر ہے کیونکہ الی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ آج کے عبارت کا ترجمہ، تشریح اور ترکیب و اجرا مکمل ہو چکا ہے۔ واللہ المستعان۔ السلام